مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تکبیر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں تک، یہ سنت ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھانا رکھنے. لیکن تکبیر کہنے میں آواز کا خیال کرنا ہے. اللہ اکبر نہیں، نماز شروع ہی نہیں ہو. اللہ اکبر نماز شروع ہی نہیں ہو. اللہ اکبر نماز شروع ہی نہیں ہو. یعنی نہ شروع میں الف پڑھانا ہے، کھڑا زبر کر دینا ہے، نہ درمیان میں، نہ آخر میں، نہ اس میں جلالت سے پہلے. اللہ اکبر. بعض لوگ اوپر سے نیچے جاتے ہیں تو آواز کھینچنی ہے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، امام صاحب کھینچیں یا خود بھی اگر کرنی ہے تو پورے رکن میں آواز رہے، ٹھیک ہے. لیکن یوں نہیں کر سکتے کہ اللہ اکبر بار کو نہیں کھینچنا، اللہ اکبر، یہ ٹھیک. اس میں جلالت جو کھڑا زبر ہے اس کو کھینچ لیں، اللہ اکبر. لیکن یوں نہیں کر سکتے کہ اللہ اکبر یا اللہ اکبر یا اللہ اکبر. اس سے نماز ٹوٹ جائے، اس سے معنی ہی فاسد ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر کا مطلب ہے کیا اللہ بڑا، معاذ، یعنی سوال کو ہے کہ کر رہا ہے، شک کر رہا ہے کہ کیا اللہ بڑا. حالانکہ حکم یہ اللہ اکبر، اللہ بڑا، اللہ سب سے بڑا، اللہ اکبر. تو یوں اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. تو اللہ اکبر کہنا ہے، نہ الف کو کھینچنا ہے اللہ اکبر، نہ اللہ اکبر بھی نہیں کہنا، اللہ اکبر بھی نہیں کہنا. تو یہ ایک پہلا مسئلہ اس حوالے سے عرض کیا. پھر ہاتھ باندھنے ہیں تو ہاتھ ناف کے نیچے سنت مبارکہ. ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں من السنت، من السنت وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرۃ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں من السنت، یہ حضور کی سنت. صحابی فرمائے سنت ہے تو حضور کی سنت بیان کر رہے ہیں. یہ حضور کی سنت ہے کہ ہاتھ کہاں باندھ رہے ہیں، تیری کے اوپر یہ ہاتھ رکھ کے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے، تحت السرۃ. عام طور پہ توجہ نہیں کرتے، ناف کے اوپر باندھ لیتے ہیں، ناف پر باندھ لیتے ہیں. نہیں، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ سنت. ابو داؤد شریف سیاستہ میں سے ہے ابو داؤد شریف. تو ابو داؤد شریف کی یہ حدیث باب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بیان کر رہے ہیں، حضور کی حدیث بیان کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ من السنت، یہ سنت ہے. کیا سنت ہے؟ وضع الکف علی الکف. یہ نہیں کہ بازو کے اوپر بازو، کفی علی الکف، تیری کے اس کے اوپر رکھنا ہے، ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے. اور کہاں رکھنا ہے؟ فی الصلاۃ، نماز میں. اور کہاں رکھنا ہے؟ تحت السرۃ، ناف کے نیچے رکھنا. تحت کا مطلب نیچے ہوتا ہے، تحت السرۃ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ رہا ہے. تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھ رہا ہے، اور ہاتھ اس طرح باندھ رہے ہیں کہ یہ انگوٹھا اور چونگلیاں یہ اگل بغل ہو جائے. چونگلیاں اور انگوٹھا یہ اگل بغل ہو جائے. بعض حدیثوں میں یہاں رسخ کے الفاظ بھی، اللہ رسخی یعنی گٹی کے اوپر باندھ رہے، کف کو، ہتھیلی کو گٹی کے اوپر باندھ رکھنا. اور یہ رسخ کے الفاظ بھی ابو داؤد شریف کے اندر ہی موجود. اللہ رسخی کے گٹی کے اوپر ہاتھ رکھنا اور 3 انگلیاں درمیان میں اور انگوٹھا اور چونگلیاں اگل بغل، اور پھر یہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا. اس طرح ہاتھ باندھنا یہ سنت مبارکہ، یہ سنت مبارکہ، اس طریقے سے ہاتھ باندھیں. اچھا، قیام کے اندر نگاہ سجدے والی جگہ پہ ہونی چاہیے. قیام کے اندر ہم ہیں تو نگاہ کہاں ہوگی؟ سجدے والی جگہ پہ ہوگی. نگاہ کو ادھر ادھر نہیں کرنا، مطلب نگاہ پھیرنی نہیں ہے، دیکھنا نہیں ہے، یا اوپر سامنے نہیں دیکھنا، دائیں بائیں نہیں دیکھنا. تو یوں سامنے دیکھنا تو مکروہ ہے، مکروہ تنزیہ ہے، ناپسندیدہ ہے. دائیں بائیں بلا وجہ اس طرح دیکھنا یہ بھی مکروہ ہے. لیکن اتنا دیکھا کہ چھت کی نظر چلی گئی تو یہ مکروہ تحریمی. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص آسمان کی طرف دیکھتا ہے نماز میں، وہ اس بات سے ڈرتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کی نگاہ ہی کو چک لے، اس کو نابینا کر، اس کو اندھا کر کہ وہ نگاہ آسمان کی طرف اٹھا رہا. تو نگاہ یوں آسمان کی طرف کر اٹھائے گا تو یہ جائز نہیں، یہ گناہ ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے. یوں دائیں بائیں اگر نگاہ چہرہ ہی گھما لے گا تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. بات ہوتا ہے نا، خارش ہوئی تو آپ پہلے تو آنکھیں بند کر کے یوں کرنا شروع کر دیں. آنکھیں بند کریں گے پھر بھی چہرہ تو گھوم گیا. آنکھیں بند کرنے سے چہرہ ایسا تو نہیں گھوما ہی نہیں،
تو لہٰذا اگر خارش کرنی بھی ہے، ضرورت بھی ہے، تو یوں سامنے رکھ کے کرے، یوں نہ کرے کہ یوں کر کے یوں کر لی. چہرہ گھوم گیا تو یہ مکروہ تحریمی گناہ ہے، چہرہ نہیں گھما سکتا. پھر دونوں پاؤں کا فاصلہ ہمارے نزدیک سنت یہ ہے، عند الاناف یعنی سنت یہ ہے کہ دونوں پاؤں میں فاصلہ کم سے کم 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے. اگر سلیم آدمی ہے، تھوڑا اگر موٹا ہے اس طرح ہے تو اپنی باڈی کے مطابق ایک بالش تک جتنا پھیلا سکتا ہے کر لے. لیکن سنت یہ ہے کہ حتی الامکان 4 انگل کا فاصلہ. بعض بہت لمبے پاؤں چوڑے کر لیتے ہیں، ادھر چک کر لیے ادھر پاؤں کر لیا، تو یہ ادب کے بھی خلاف ہے کہ پاؤں اس طرح چوڑے کر لینا. پاؤں کم سے کم فاصلہ، سنت مبارکہ یہ ہے کہ پاؤں کا فاصلہ کم سے کم فاصلہ، اور وہ کیا ہے 4 انگل کا فاصلہ. ہمارے یہاں عام کتابوں میں یہ لکھا ہوتا ہے، سنت یہ ہے کہ 4 انگل کا فاصلہ، 4 انگل کا فاصلہ. تھوڑا اگر کوئی باڈی ذرا زیادہ ہے، موٹا آدمی ہے، تو تھوڑا سا فاصلہ زیادہ بھی کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 19-20 کا فرق ہو جاتا ہے. تھوڑا کر لیا، تھوڑا چلو بالش تک لے گئے، لیکن بالکل ہی پاؤں ایسے پھیلا دینا تو یہ سنت نہیں. سنت یہ ہے کہ 4 انگل کا فاصلہ.